قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر جس کی ملکیت میں یا تو سونا چاندی نقد رقم مال تجارت بقدر نصاب ہو، یعنی اتنا ہو جس کے ہونے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ جس کی بھی ملکیت میں ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر کسی کی ملکیت میں سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد رقم بھی اتنی نہیں ہے، مال تجارت بھی اتنا نہیں ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن گھر کے اندر فالتو سامان اتنا ہے کہ اس کی مالیت زکوٰۃ کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو اگرچہ اس سامان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی لیکن اس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں گھر میں کچن کے اندر بہت سے برتن، چاہے وہ کراکری کے ہوں، چاہے وہ اسٹیل کے ہوں، چاہے وہ پلاسٹک کے ہوں، بہت سے سیٹ ایسے ہی رکھے رہتے ہیں جو شوکیس کے اندر سجے ہوئے رہتے ہیں، اور شاذ و نادر کبھی وہ استعمال کے لیے نکلتے ہیں، اکثر و بیشتر بس وہ لگے رہتے ہیں جو کبھی کبھی استعمال میں آتے ہیں۔ اگر ان کی مالیت اتنی ہو جائے گی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ایسی صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب یہ فالتو سامان تو سب کے گھروں میں ہوتا ہے، اور یہاں تو ایسا سامان بھی اس میں داخل ہے جو بالکل پرانا اور ناکارہ ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں گھروں کے اندر گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، تو ان کو اٹھا کر کے ایسے ہی اسٹور میں پھینک دیا جاتا ہے، یا چھت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، یا کہیں ایک کونے میں پڑا رہتا ہے، وہ گلتا رہتا ہے، اس کو نکالتے بھی نہیں ہیں لوگ، ہوتا ہے وہ بالکل بیکار، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ وہ بھی قربانی کے نصاب کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ اگر ایسا پرانا ساز و سامان اکٹھا کر کے اگر کباڑیے کو ہم دیں اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے قربانی بھی واجب ہوتی ہے، فطرہ بھی واجب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس کے اوپر، کیونکہ یہ مال زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ جب مال زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ اس میں فرض نہیں ہوگی، لیکن اس کے چونکہ یہ فالتو ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کی وجہ سے جس کی ملکیت میں یہ ہے اس میں قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے، اور عید الفطر کے اندر فطرہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا قربانی ہر مسلمان مرد عورت پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے یا اتنی مالیت کا فالتو سامان اس کی ملکیت میں ہے جس کے ہونے سے زکوٰۃ آتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور یہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ہر ایک کی الگ الگ ملکیت کا اعتبار ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے میں گھر کے ہر فرد کی الگ الگ ملکیت کا اعتبار ہے۔ باپ کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے، ماں کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے، شوہر کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے، بیوی کی ملکیت کا الگ اعتبار ہے۔ جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقد رقم ہوگی یا سونا چاندی ہوگا یا زیور ہوگا یا فالتو سامان ہوگا تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں، 4 بیٹے، چاروں شادی شدہ ہیں، تو 4 اس کی بیویاں ہیں، تو 4 اس کی بہویں ہو گئیں، 4 اس کے بیٹے ہو گئے، 5 اس کی بیٹیاں ہو گئیں، قربانی ایک کرے گا، باپ ایک قربانی کر لے گا، بس ایک بکرا لے آیا اور لا کر کے بس قربانی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ ارے بھائی اس طریقے سے تو سب کا فطرہ بھی ایک آدمی کے دینے سے ادا نہیں ہوتا، فطرہ بھی ہر آدمی پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ کی اولاد کی طرف سے سب کی طرف سے واجب ہوتا ہے الگ الگ۔ لہذا اگر باپ ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے چاروں نابالغ ہیں، بیٹے بھی نابالغ ہیں، بیٹیاں بھی نابالغ ہیں، تو 9 فطرے ہو جائیں گے۔ 4 لڑکوں کے فطرے ہو گئے، 4 لڑکیوں کے فطرے ہو گئے، اور ایک اپنا فطرہ ہو گیا، تو 9 فطرے ہو گئے۔ تو ایک فطرہ وہاں پہ کافی نہیں ہے، 9 فطرے دینے ہوں گے۔ یہاں پر قربانی تو نابالغ اولاد کی طرف سے باپ پر واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن باپ الگ ہے، بیوی الگ ہے، شوہر الگ ہے، اور بیٹے الگ ہیں، بیٹیاں الگ ہیں، ہر ایک کی ملکیت کا اعتبار ہے۔ جس کی ملکیت میں بقدر نصاب مال ہوگا ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی، سب کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں میں۔ لہذا سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے حساب سے اپنے قربانی کا واجب ہونے کا خیال کریں۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ سب اپنے اپنی قربانی کرنے کا اہتمام کریں۔ www.darsequran.com